محترم ناظرین، آپ کے اس چینل تیزم تیز پہ ممتاز مفتی کی تحریر لبیک کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا تازہ ترین حصہ پیش خدمت ہے۔ بقیہ حصوں کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ پراسرار بندے قدرت اللہ اٹھ بیٹھے۔ چلیے، انہوں نے کہا، حتیم میں 2 نفل ادا کریں۔ آئیے۔ ہاں ہو آئیے، میر صاحب بولے۔ اپنی جائے نماز یہیں رہنے دیجیے، ہم حفاظت کریں گے۔ میر صاحب نے اتنی محبت اور خلوص سے بات کی کہ ہم میں جائے نماز اٹھانے کی ہمت نہ پڑی اور ہمارا جگہ بدلنے کا منصوبہ ناکام ہو کر رہ گیا۔ حتیم کون سی جگہ ہے؟ میں نے قدرت سے پوچھا۔ مطاف میں میزان رحمت کے نیچے حتیم ایک انکلوئر ہے، ایک 4 دیواری۔ اس 4 دیواری میں کیا خصوصیت ہے؟ حتیم اولیاء کرام کی جائے عبادت ہے۔ کہتے ہیں وہاں ہر وقت ایک نہ ایک ولی مصروف عبادت رہتا ہے۔ اگر اکیلا شخص ہو تو جان لو کہ وہ بزرگ ہے، ولی ہے کم از کم، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پتہ نہیں ان میں کتنے ولی ہوں۔ اولیاء کرام حتیم میں عبادت کرنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ ایک پاکیزہ مقام ہے، عبادت کے لیے عرفہ و اعلیٰ جگہ ہے۔ اچھا، یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ولایت ایک مرتبہ ہے، جس طرح فوج میں کپتان ہوتا ہے۔ اللہ کی فوج میں خالی کپتان ہی ہوتے ہیں کیا؟ کیوں؟ میں نے جب بھی سنا ولی کا نام ہی سنا ہے۔ نہیں، کئی ایک مراتب ہوتے ہیں، ولی، ابدال، اوتار، اخیار، غوث، قطب، پتہ نہیں اور کتنے مراتب ہوں گے، قدرت نے جواب دیا۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ لگا بھلا؟ داتا صاحب نے جو بات کھول دی، قدرت بولے۔ آپ نے کشف المحجوب نہیں پڑھی کیا؟ پڑھی ہے۔ پھر؟ 1 نہیں 6 بار پڑھی ہے۔ پھر کچھ پلے نہیں پڑا؟ قدرت اللہ ہنس پڑے۔ جو جانتے ہیں وہ بتاتے نہیں، جو لکھتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے، پہیلیاں بھجواتے ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں بات مجھ جیسے بے سمجھ کے پلے نہ پڑ جائے۔ بڑا نیپوٹزم چلتا ہے وہاں، مونوپلی بنا رکھی ہے اللہ کے بندوں نے۔ یہ تیرے پراسرار بندے، قدرت نے ہنس کر کہا، ان کا بھید کسی نے نہیں پایا۔ یہ اخیار، اوتار کیا چیز ہیں؟ پہلی بار سنا ہے آج۔ معلوم ہوتا ہے یہ سیکریٹریٹ سے متعلق ہیں، فیلڈ سے نہیں۔ تو کیا ان کا سیکریٹریٹ بھی ہے؟ ہے۔ کیا وہ پاکستانی سیکریٹریٹ کی طرح چلتا ہے؟ قدرت نے ہنس کر میری طرف دیکھا۔ قرائن سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے کہا، میری حج کی فائل 6 سال پڑی رہی، کسی نے دستخط نہ کیے۔ پہلے اس بات پر حیرت تھی کہ کوئی دستخط نہیں کرتا، اب اس بات پر حیرت ہے کہ دستخط ہو گئے۔ وہ کیوں؟ سراسر فیورٹزم ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیے، کہاں میں، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ حتیم لیجئے، قدرت نے کہا۔ حتیم آ گیا۔ انہوں نے ایک 4 دیواری کی طرف اشارہ کیا۔ مطاف میں گویا 1.5 اینٹ کی مسجد تھی، چھوٹی سی 4 دیواری، جس کے اوپر کوئی چھت نہ تھی۔ اندر 50-60 آدمیوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی۔ 2-3 صفیں بچھی ہوئی تھیں، جن پر 4 آدمی کھڑے نفل پڑھ رہے تھے۔ قدرت اندر داخل ہو گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ قدرت پچھلی صف پر کھڑے ہو گئے اور نفل پڑھنے لگے۔ میں قدرت کے پیچھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے 2 نفلوں کی نیت باندھی۔ ابھی میں نے سورہ فاتحہ شروع ہی کی تھی کہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ ایک شور سا بلند ہو گیا، ایک عجیب سی بھنبھناہٹ، جیسے بکرے جتنی بڑی مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ پھر اس بھنبھناہٹ کے پس منظر میں آوازیں سنائی دیں۔ کوئی چیخ رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، کوئی گھور رہا تھا، کوئی ڈانٹ رہا تھا۔ پہلے وہ آپس میں چائے گوئیاں کرتے رہے۔ ارے یہ شخص، یہ یہاں، اتنی جسارت، باہر نکالو اسے، اٹھا کر پھینک دو، لا حول ولا قوت۔ پھر وہ سب گویا براہ راست مجھ سے مخاطب تھے۔ چل دوڑ یہاں سے، چل نکل، یہ تو کہاں آ گھسا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ ذلیل، پلید کیڑا، تعفن سے بھرپور، تو ساری فضا کو متعفن کر رہا ہے۔ بدبو۔ دفعتاً مجھ سے گندگی کے بھباکے اٹھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ بھباکے میرے جسم کے بند سے اٹھ رہے تھے، جیسے میں بنفس نفیس گندگی کا ایک تودا تھا۔ چل اٹھ، نکل یہاں سے، دور ہو جا، وہ سب چلانے لگے۔ ان آوازوں سے بچنے کے لیے میں سجدے میں گر پڑا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کس نے دونوں طرف سے میرے شانے پکڑ لیے، میرا سر ہوا میں لٹکنے لگا۔ میں نے 1000 کوشش کی کہ سر زمین پر لگ جائے اور سجدے میں گر کر میں اللہ کے حضور دعا کروں، منت کروں، آہذاری کروں کہ یا اللہ میری غلاظت دور کر دے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں حتیم میں سجدہ کر سکوں
میں نے لاکھ کوشش کی لیکن میرا سر زمین تک نہ پہنچ سکا۔ پھر وہ سب کہا مار کر ہنس رہے تھے، تمسخر بھری ہنسی۔ جاؤ جاؤ چلے جاؤ۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں پھانسی لگا ہوا ہوں۔ پھر مجھ پر ایک انجانا خوف طاری ہو گیا اور میں اٹھ کر بھاگا۔ حتیم سے باہر نکلا تو حرم شریف دھندلایا ہوا تھا، چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی، بدبو کے بھباکے جو مجھ سے اٹھ رہے تھے دھند میں تبدیل ہوئے جا رہے تھے۔ میں سہم کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور پھر پتہ نہیں وہاں کب تک کھڑا رہا۔ اپنا اپنا مقام۔ آہستہ آہستہ وہ احساس تذلیل چھٹتا گیا، پھر غصے نے بڑھ کر مجھے بے بسی اور قسم پرسی کی کیفیت سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ میں کونے سے باہر نکل آیا، غصے سے میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ گھر بلا کر بے عزتی کرتے ہو؟ پہلے خواب دکھا کر میرے دل میں آرزو کا دیا جلایا، پھر مستوں کی زبان سے مجھے مجدہ سنایا، پھر اسباب پیدا کیے، اور اب جب میں حاضر ہو گیا ہوں تو احساس گندگی دلا کر میری تذلیل کی جا رہی ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں پاک ہوں؟ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے گھر میں قدم رکھنے کے لائق ہوں؟ پھر بھی میں تیرا بندہ ہوں، تیری تخلیق ہوں۔ غصے میں نے نگاہ اٹھا کر کوٹھے کی طرف دیکھا۔ منڈیر پر کوئی کہا مار کر ہنسا۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ خواص کی مسجد میں جا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ وہاں نفل پڑھ؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ ان میں جا کر کھڑا ہو جن میں سے تو نہیں؟ منڈیر پر کوئی تالی بجا بجا کر ہنسے جا رہا تھا۔ بے وقوف، اپنے مقام کا بھی پتہ نہیں۔ ہر کسی کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ ادھر آ، ادھر میرے کوٹھے کے ارد گرد پھیرے لے، یہی تیرا مقام ہے، یہی تیری غایت ہے، یہی تیرا منتہا ہے۔ میں دیوانے وار کوٹھے کی طرف بھاگا۔ انوکھی کرم نوازی۔ جب میں طواف کر کے واپس آیا تو قدرت میرا انتظار کر رہے تھے۔ کیا سنگ اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں تو، میں نے جواب دیا۔ میں نے کبھی سنگ اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ کوشش بھی نہیں کی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ مجھے کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ طواف کرتے ہوئے مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ، سنگ اسود، رمل، شود، استلام، ملتزم، مقام محمود، سب کچھ۔ قدرت خاموش ہو گئے۔ سرفراز اپنی عقل و خرد کی تلوار چلا رہا تھا۔ وہ حرم شریف کے کبوتروں کی بات کر رہا تھا۔ ارد گرد کے زائرین اس کی باتوں سے انجانے میں اپنی سمت کھوٹی کر رہے تھے۔ آپ حتیم سے چلے کیوں آئے تھے؟ قدرت نے پوچھا۔ میں تو نہیں آیا، انہوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کس نے پھینک دیا؟ انہوں نے کہا تو نجس ہے، اور مجھے اپنے آپ سے گندگی کی بو آنے لگی۔ اب بھی آ رہی ہے، سونگھ لو چاہے تو۔ مجھے تو نہیں آتی، قدرت نے کہا۔ مجھے تو آ رہی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا کرم ہو گیا آپ پر، قدرت نے کہا۔ کیا کہا؟ مجھے اثر نو غصہ آ گیا۔ کرم یا ظلم؟ بڑا کرم، ظلم نہیں، قدرت بولے۔ اپنے آپ سے بدبو آنا، اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے سے بو آنے لگی ہے تو یہ حتیم کا کرم ہے۔ قدرت کی بات سن کر غصے سے میرا منہ لال ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قدرت حتیم والوں کے ایجنٹ ہوں۔ میں نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ میں یہاں ایجنٹوں کی باتیں سننے نہیں آیا۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ کوٹھے کی منڈیر سے کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سن رہے ہو اپنے ایجنٹ کی باتیں؟ میں نے دکھائی دی۔ ہمارا نہیں، ان کا ہوگا جنہیں تم سے بو آتی ہے۔ منڈیر سے آواز آئی۔ تمہیں خود اپنے سے بو آتی ہوگی، ہمیں تم سے بو نہیں آتی۔ اللہ اکبر، میرے دل میں نعرہ گونجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا حرم اذان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔